انفرادی سے زیادہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شعروز کو اللہ نے جو تخلیقی صلاحیت دی ہے اس میں کتنے امکانات ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے اللہ نے افسانہ نگاری کی صلاحیت دی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ دوسری خوبی اس میں ہم جو دیکھتے ہیں جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ ہر نسل کے پاس اپنے سوالات ہوتے ہیں، اپنی ایک تیسری آنکھ ہوتی ہے اور اس میں وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس سے پہلے کی نسل اس طرح نہیں دیکھ سکتی، یہ اس کی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنے جو انفرادیت ہے وہ بھی اس افسانے میں بیان کر دی ہے جو اللہ نے اس کی نسل کو دی ہوئی ہے۔ اور اس میں پھر دوسرے مرحلے میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا آرٹ ہے اس نے اپنے آرٹ کو کتنا پالش کیا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک ادب کا طالب علم ہے، اس کا مشاہدہ بھی ہوگا، اس کا مطالعہ بھی ہوگا، لیکن اس پہلے افسانے میں اس کے روشن مستقبل کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ کر دیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایک چیز جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کا بیانیہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے جو ٹکڑے جوڑ کر اس کو علم ہے کہ کہاں پر میں نے افسانے کو کیسے موڑ دینا ہے، کہاں پر مکالموں سے میں نے کام لینا ہے، کہاں پہ بیان، ایک جگہ پہ جو یہ پہلے حال کی طرف آ جاتا ہے اور وہ یعنی افسانہ پہلے ماضی میں لکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ افسانہ جب لکھتے ہیں تو وہ پہلے حال میں چلے جاتے ہیں، تو وہ اگر جہاں پہ میں نے نشانات بھی لگائے ہیں کہ اگلے دن وہ پھر یہی فریاد لے کر ڈاکٹر فاضل کے پاس جاتا ہے، تو یہ ڈاکٹر فاضل کے پاس گیا کہ اب کیا کیا جائے، اور ایک اور جگہ پہ تین جگہوں پہ جو ہے وہ اچھا پھر کچھ چیزوں کو وہ دیکھے، اور ایک یہ کہ چونکہ میری یہ خواہش ہے کہ اس افسانے پہ آج کے اس تنقیدی اجلاس کے بعد دوسری نظر ڈالیں، اور میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے پاکستان کے بہترین ادبی رسالے میں چھاپوں، یہ میرا آپ کے ساتھ